بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان سے کیسے نمٹا جائے، یہ وہ سوال ہے جو میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی ڈسکس کیا تھا، اور اس کے کچھ اسپیکٹس بیان کیے تھے کہ حکومت اور پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں اور خود اسٹیبلشمنٹ بھی یہ چاہتی ہے کہ عمران خان کو کٹروسائز کیا جائے، اسے کنٹرول میں لایا جائے، کیونکہ چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر عمران خان اس وقت ملک کے لیے اور سماج کے لیے ایک ایسا خطرہ بن چکے ہیں جس کا اگر بر وقت مداوع نہ کیا گیا تو یہ آنے والے وقت میں مزید خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ جس طرح عمران خان صاحب نے پاکستان میں احتجاجی سیاست کی، ہیجان کی سیاست کی، سنسنی خیزی کی سیاست کی، مذہب کا سوء استعمال کیا اور ہر طرح کی تفرقہ بازی کی جس سے قوم کو تقسیم کیا، اس کے نقصان آپ معاشرے پر، ملک پر دیکھ بھی رہے ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس کی سنگینی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا۔ یہ پاکستان کے محب وطن حلقے اور پاکستان کی جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور حکومت جو ہے اس کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو اس کے لیے میں نے ذکر کیا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ فی الحال جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ ان کو کسی بڑے فوری طور پر ان پہ کوئی بڑی آزمائش آ جائے، اسی لیے ان کو چونکہ عدلیہ کی بھی سپورٹ حاصل ہے، ان کو ایوان صدر سے بھی سپورٹ حاصل ہے اور پبلک کی پاپولیرٹی بھی ان کو مل چکی ہے، تو اس لیے ان کے ساتھ جو ڈیل کیا جائے گا وہ بڑی حکمت کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہ تو تین فیکٹر تھے جو اندرون ملک ہیں۔ عمران خان صاحب کو بیرون ملک سے بھی بڑی امداد مل رہی ہے، وہ خاص طور پر ان کے جو بیرون ملک فالورز ہیں، جو سپورٹرز ہیں، ان کی طرف سے نہ صرف امداد مل رہی ہے بلکہ امریکہ کی طرف سے ان کی سپورٹ میں بڑی حد تک اضافہ ہو گیا ہے پہلے کی نسبت۔ اب تو امریکہ کھل کر ان کی حمایت میں سامنے آ چکا ہے۔ زلمے خلیل زاد کے بیانات آپ نے سنے ہوں گے، اس کے علاوہ امریکہ کی طرف سے اور مغربی ممالک کی طرف سے پاکستان پر اس حوالے سے تنقید کہ یہاں پہ جمہوریت کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور عمران خان کے حوالے سے جو مقدمات پہ جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے یہ بالکل اوپنلی اس بات کا اظہار ہے کہ امریکہ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اگرچہ عمران خان صاحب کا موقف یہ تھا کہ ان کی حکومت امریکہ نے گرائی ہے، انہوں نے ایک سائفر لہرا کر بڑی اس پہ موو شروع کی تھی، لیکن اب جب باتیں کھل کر سامنے آ رہی ہے تو یہ انکشاف جو تھا وہ اب حقیقت میں بدل چکا ہے کہ امریکہ نہ صرف ان کے ساتھ کھڑا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، بلکہ بھرپور طور پر سپورٹر ہے ان کا۔ اور عمران خان کا جو مغربی دنیا میں جو سپورٹ ہے اس کے حوالے سے عمران خان کو اور ان کی جماعت کو تو شاید فائدہ ہو رہا ہے، لیکن پاکستان کو اس کا نقصان ہو رہا ہے، اور پاکستان کے انٹرنیشنل ریلیشنز میں جو بڑی رکاوٹ، ان کی بہتری میں جو بڑی رکاوٹ آ رہی ہے وہ مغربی ممالک کا اور امریکہ کا رویہ ہے۔ پاکستان کو آئی ایم ایف سے تمام شرائط ماننے کے باوجود جو پیکج سائن نہیں ہو رہا، اس کے پیچھے بھی یہی چیز کار فرما ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ وہ عمران خان کے علاوہ وہ اس طرح کی ڈیل کرے، اور اس کا اظہار پاکستان کے ایک دوست ملک چائنا نے باقاعدہ طور پر کیا ہے۔ چین کی یہ سٹیٹمنٹ گزشتہ دنوں سامنے آئی تھی کہ پاکستان کا جو انتشار ہے اور پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کی ذمہ داری انٹرنیشنلی ہے، اور یہ اس کا مغرب ذمہ دار ہے، یہ چائنا نے باقاعدہ کہا تھا، اور ان کو کہا تھا کہ اس چائنا کا یہ کہنا تھا کہ اسے احساس ہے پاکستان کی مشکلات کا اور پاکستان کے لیے جو مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے تو انہوں نے دو ایسے اقدامات کیے تھے جن کا خمیازہ پاکستان اور پاکستان کی قوم وہ شاید سالوں تک بھگتے گی اور بھگت رہی ہے، بلکہ یہ تین اقدامات میں کہوں گا۔ ان میں سے ایک جو پہلا قدم تھا، کشمیر کی جو سٹیٹس تھا وہ ختم کر دیا گیا، جو ان کا ڈسپیوٹڈ سٹیٹس تھا ٹیریٹری کا، وہ نریندر مودی نے ختم کر دیا، اور پاکستان نے جو پرائم منسٹر عمران خان تھے اس وقت، انہوں نے وہاں پہ جا کر اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ، ٹرمپ کے ساتھ باقاعدہ یہ معاملہ طے کر کے آئے، اور واپسی پر وہ کہہ رہے تھے کہ میں ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں، اور اس کے بعد نریندر مودی نے کشمیر پر اس طرح قبضہ کر لیا، اور کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ اب کشمیر کی تحریک میں نہ کبھی اس طرح کی جان پڑ سکتی ہے، نہ کشمیر کا مقدمہ پاکستان کبھی اس طرح سے لڑ پائے گا، اور نہ ہی کشمیری اپنا کیس اس طرح سے لڑ سکیں گے جس طرح سے وہ پہلے چل رہا تھا۔ یہ کارنامہ عمران خان صاحب کے دور میں ہوا۔
دوسرا جو بڑا کارنامہ عمران خان صاحب نے سر انجام دیا تھا اپنے دور میں، وہ تھا کہ پاکستان کے جو چائنا کے ساتھ سی پیک کے جو معاہدے ہوئے تھے، دونوں ملکوں کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ان معاہدوں کو خفیہ رکھا جائے گا، اور اس کا نہ تو پاکستان کی پارلیمنٹ میں اس کا ذکر ہوگا اور نہ ہی یہ اوپنلی ڈسکس کیے جائیں گے کسی بیرونی دنیا میں۔ تو یہ دونوں ممالک کی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، اور اس میں دونوں ممالک کا ایک جو کہہ لیں کہ مشترکہ بینیفٹ تھا کہ ان معاہدوں کو خفیہ رکھا جائے گا۔ عمران خان صاحب نے جب آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کی تو آئی ایم ایف نے کہا کہ مجھے وہ معاہدے دکھائے جائیں جو آپ نے چائنا کے ساتھ کیے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے وہ سارے کے سارے معاہدے جو دونوں ملکوں نے خفیہ رکھنے کا طے کیا ہوا تھا، کمٹمنٹ کی ہوئی تھی، وہ آئی ایم ایف کے حضور پیش کر دیے، اور اس کے بعد آئی ایم ایف نے ان کے ساتھ پیکج منظور کیا تھا۔ اس پر آپ کو یاد ہوگا کہ چائنا نے بڑا سخت رد عمل دیا تھا، اور اس کے بعد سی پیک پہ بھی کام رک گیا، اس طرح سے نہیں ہو پایا، اور تمام کے تمام جو منصوبے تھے وہ التوا کا شکار ہو گئے، اور چینی حکومت پاکستان سے سخت ناراض ہو گئی۔ یہ ایک ایسا کارنامہ تھا عمران خان صاحب کا جس نے پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف تھا، اور یہ اس جو اقدام تھا اس کے اثرات آپ آئندہ کئی سالوں تک محسوس کریں گے۔ آج بھی چین کے ساتھ آپ کے تعلقات اس پوزیشن پہ، اس سطح پہ نہیں آ رہے جس سطح پر عمران خان صاحب کی حکومت سے پہلے تھے۔ اگرچہ چین پھر بھی خیرخواہی کے نقطہ نظر سے پاکستان کی سپورٹ کرتا ہے، ابھی بھی گزشتہ دنوں بھی اس نے بڑی پاکستان کی ایک امداد کی، یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی، یہ سارے مسائل کو دیکھتے ہوئے بھی، لیکن جس طرح چین نے پاکستان کے لیے اپنا دل اور خزانے کھولے تھے پہلے، ان میں بڑی حد تک کمی آ گئی ہے۔ موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ چین کے ساتھ دوبارہ تعلقات اسی سطح پر استوار ہو جائیں، اور جو درمیان میں جو پرابلمز آئے وہ دوریاں ختم ہو سکیں، لیکن ابھی اس میں ظاہر ہے وقت لگے گا۔ تیسرا جو بڑا اقدام اٹھایا تھا عمران خان صاحب نے، وہ تھا پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو ڈائریکٹ آئی ایم ایف کی جو ماتحتی کے اندر دینے کا۔ اسٹیٹ بینک کو خود مختار کر دیا گیا پاکستان میں، اور اسٹیٹ بینک کو خود مختار کرنے کا جتنا نقصان پاکستان کو ہو چکا ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ کسی اقتصادیات کے ماہر سے پوچھیے گا کہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہوا۔ پوری دنیا میں جو حکومتیں ہیں وہ اپنی فنانشل مینجمنٹ کرتی ہیں اور اپنا سسٹم کو مینج کرتی ہیں، فنانشل سسٹم کو، لیکن پاکستان میں یہ فنانشل مینجمنٹ جو ہے وہ ختم کر دی گئی۔ اب اسٹیٹ بینک خود مختار ہے، اور انڈائریکٹلی وہ ڈائریکٹ انڈر ہے آئی ایم ایف کے، تو آئی ایم ایف جیسے چاہتا ہے ویسی پالیسیاں بنواتا ہے۔ تو یہ ایک کارنامہ تھا جس کی وجہ سے آئی ایم ایف خوش ہوا عمران خان صاحب کے ساتھ، ان کے ساتھ پیکج ڈیل کی۔ بعد میں یہ علیحدہ بات ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ جو ہونے والی ڈیل ہے اس کو پورا نہیں کیا، جس کی وجہ سے موجودہ حکومت بھی اس خمیازے کو بھگت رہی ہے۔ اسی طرح جو تھا میں نے ذکر کیا کشمیر والا مسئلہ اور یہ چائنا کا سی پیک والا مسئلہ، تو یہ تین کارنامے تھے جن کی وجہ سے امریکہ اپنا بڑی حد تک مطمئن ہے اور خوش ہے عمران خان صاحب سے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ گزشتہ دنوں ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان صاحب کو یاد کر رہے تھے اور ان کو کہہ رہے تھے کہ وہ تو بہت اچھے آدمی ہیں، اور وہ میرے ساتھ ان کی بڑی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ موجودہ جو امریکی حکومت ہے اس کی طرف سے بھی بھرپور سپورٹ مل رہی ہے۔ تو ایسے ماحول میں جب کہ عمران خان صاحب کو امریکہ کی بھی سپورٹ حاصل ہے، آئی ایم ایف بھی ان کے ایما پر ایگریمنٹ نہیں کر رہا، کڑی سے کڑی شرائط نافذ کر رہا ہے اور موجودہ حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بات بھی بڑی یاد ہوگی کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں عمران خان کے وزرائے خزانہ نے خط لکھا تھا آئی ایم ایف کو کہ ان کے ساتھ ڈیل نہ کیا جائے، پاکستان کو امداد نہ دی جائے تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، اور یہ وہ آڈیو لیکس بھی ہو گئی تھی شوکت ترین کی اور پنجاب کے جو وزیر خزانہ محسن لغاری کی اور کے پی کے والے وزیر خزانہ کی۔ تو یہ ساری صورتحال ہے جس میں آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کتنی بھرپور سپورٹ حاصل ہوگی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی، خاص طور پر آئی ایم ایف کی، امریکہ کی اور مغربی دنیا کی۔ تو دوسری جانب جو اس وقت پاکستان کے محب وطن حلقے ہیں، جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور پاکستان کی جو حکومت ہے، وہ چاہتی ہے کہ چین کے ساتھ تعلقات پہلے والی سطح پر آ جائیں،
رشیا کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہوں، یہ جو ہمارا مشرقی ہے فورم اس کو استعمال کیا جائے اور ان ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کیے جائیں۔ دوسری جانب امریکہ کھڑا ہے عمران خان صاحب کی پوسٹ پہ، تو اس لیے عمران خان کو ڈیل کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ جہاں پہ لوکل سیٹ اپ ان کے لیے ان کو ڈیل کرنے میں مشکلات پیدا کر رہا ہے، جس طرح کہ میں نے کہا کہ عدلیہ، ایوان صدر اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود ایک کارنر جہاں سے ان کو سپورٹ حاصل ہے، تو جہاں سے یہ اندرونی سپورٹ ہے اسی طرح بیرونی سپورٹ بھی ان کو حاصل ہے۔ تو عمران خان صاحب کے ساتھ بڑی حکمت کے ساتھ ڈیل کرنا ہوگا، کسی بھی قسم کی دور اندیشی سے کام نہ لے کر اگر کوئی اقدام اٹھایا گیا تو اس کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں، ملک کے لیے بھی، پاکستان کے لیے اور پاکستانی سماج کے لیے۔ لیکن ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ پاکستان میں جہاں انتشار پھیلانے والی قوتیں ہر وقت سرگرم ہیں، وہاں پاکستان کو بچانے والی، پاکستان کے لیے کام کرنے والی، پاکستان کے لیے اپنا جان مال سب کچھ نچھاور کرنے والی قوتیں وہ بھی ہر وقت برسر پیکار رہتی ہیں۔ وہ اپنی جانوں کا نذرانے بھی پیش کرتی ہیں، وہ اپنی عزت بھی داؤ پر لگاتی ہیں، وہ اپنی ڈگنیٹی پہ بھی کمپرومائز کرتے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ پاکستان کے لیے۔ تو آخری تجزیے میں امید یہی کی جانی چاہیے کہ حق کی فورسز اور وہ فورسز جو پازیٹیو ہیں ان کو کامیابی ہوگی، اور بالآخر فرقے کا آپ کہہ لیں جس کو عمرانی فرقہ کہا جا رہا ہے، اس کا خاتمہ ہوگا اور پاکستانیوں کو سکھ کا سانس ملے گا۔